بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رات عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے۔ اسلام آباد ٹول پلازا کی اس طرف سے گرفتار کیا گیا جو اسلام آباد کی حد میں آتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک حکم جاری کیا گیا تھا کہ عمران ریاض خان کو اسلام آباد کی حدود سے گرفتار نہ کیا جائے، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فوری طور پر یہ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پہنچ گئے۔ عدالت کھل گئی، لیکن عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ صبح 10 بجے اس کیس کو سنیں گے۔ صبح ہو گئی، صبح سے پھر 10 بج گئے، کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ان کو اٹک سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اسلام آباد کی حدود سے ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ظاہر ہے اس کیس پر مزید پیش رفت نہیں ہوئی، اور انہوں نے ایک بڑا مشورہ دیا جو آپ کو کہیں سونے کے بھاؤ بھی نہیں مل سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے ایسی باتیں سن کر، ایسے ریمارکس سن کر ذہن میں کیا کچھ گھوم جاتا ہے۔ میں یہاں پہ ناظرین آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل شدید حبس کا موسم ہے، اور پھر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بھی بدترین طریقے سے ہو رہی ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ پر موجود ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، کہیں سے کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں آ رہی، لوگ پریشانی کا شکار ہیں، ٹینشن حد سے بڑھ گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر میں رات کو سویا تھا، صبح اٹھا، گھر سے باہر نکلا تو رم جھم ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس کو آپ باد نسیم کہہ سکتے ہیں، باد صبا کہہ سکتے ہیں، دل کو موہ لینے والی، دلکش اور دل افروز ہوا چل رہی تھی۔ اسی موسم میں ہلکی ہلکی فوار میں میں چلتا ہوا مارکیٹ کی طرف گیا تو مارکیٹ میں جو لوگ موجود تھے، جو لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، ان کے چہروں پر میں نے پہلی دفعہ ایسی طمانینت دیکھی، ایسی بشاشت دیکھی، ایسی رعنائی دیکھی، ایسی خوشنمائی دیکھی کہ میں حیران رہ گیا۔ خوشگوار حیرت ہوئی ہے لوگوں کو دیکھ کر کہ کتنی زیادہ یہ لوگ ٹینشن میں تھے، لیکن آج یہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے زیادہ خوش ہیں؟ ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے میری معلومات پر ایک طرح سے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ 2000 روپے کی روزانہ خریداری کر سکتا ہے، جنرل اسٹور سے خریداری کر سکتا ہے، میڈیکل اسٹور سے کر سکتا ہے۔ اسی رقم سے جو حکومت کی طرف سے ان کو الاٹ کر دی گئی ہے، اس سے آپ موچی کی دکان پر جا سکتے ہیں، نائی کی دکان پر جا سکتے ہیں، دھوبی کی دکان پر جا سکتے ہیں۔ 2000 سے آپ جو کچھ خرید سکتے ہیں، جو ادائیگی کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جنرل اسٹور پر لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، باقی ادھر ادھر خریداری کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ اپنی اپنی خریداری کرتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اور پھر میں نے دکاندار کو دیکھا، وہ بڑے اتفاق کے ساتھ، بڑے حسن سلوک کے ساتھ ان لوگوں کو جو ان کی ڈیمانڈ تھی ان کو فراہم کر رہا تھا۔ کسی قسم کی اس کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی۔ دکاندار کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ حکومت نے اسے بھی ایک انسینٹیو دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2000 روپے کی جو لوگ چٹ لے کر آ جائیں ان کو آپ نے 2000 روپے کا ہر کسی کو آپ نے سامان فراہم کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کا منافع ہے حکومت اس سے 20% زیادہ آپ کو ادا کرے گی۔ تو وہ دکاندار اس حوالے سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ کایا پلٹ تبدیلی کیسے آ گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا، ان لوگوں سے پوچھنے ہی والا تھا کہ کیا میں دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے، سب سے آگے V8 گاڑی ہے، اس کے پیچھے 2-3 ڈالے ہیں، تو اگلی گاڑی سے ایک حکومتی نمائندہ اترا۔ دکان پہ لوگ اکٹھے تھے، باقی بھی خریداری کر رہے تھے، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ تو اس حکومتی نمائندے کو دیکھ کر سارے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ گاڑی سے اتر آیا، وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان لوگوں سے ملا۔ میں بھی آگے بڑھا، میں نے اس نمائندے کو اپنا تعارف کرانے کے بعد ان سے سوال کیا کہ حضور یہ سارا کچھ
کیسے ممکن ہو گیا؟ لوگ بڑے خوش ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں نے پیٹرول فری کر دیا ہے، بجلی فری کر دی ہے، اور 2000 روپے کی آپ نے خریداری کا بھی اعلان کر دیا ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے پہلے اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا جو اپنے ڈالوں سے اتر آئے تھے، اور اس کے بعد اس نے پھر ایک نظر ان لوگوں کے اوپر ڈالی جو وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے جب کہ آپ نے ایک بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اوئے تو نے ان کو کچھ نہیں بتایا؟ اس نے کہا، جناب علی ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن ہمارا ویڈیو اور آڈیو ایڈیٹر وہ تو آ گئے تھے، لیکن فوٹو شاپ کرنے والا جس نے تصویریں بنانی تھی وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ پورے اہتمام کے ساتھ خان کی ویڈیو بن جائیں، پمفلٹ سارے چھپ جائیں، تصویریں ساری اس کے اوپر لگ جائیں، دنیا کو عمران خان کی اوقات دکھا کر پھر ہم ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہماری حکومت نے ان کو اتنا بڑا انسینٹیو دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم یہ سارا انتظام کر لیں گے، سارا اہتمام کر لیں گے، پھر ایک انتظام کے ساتھ، ایک اہتمام کے ساتھ ان کو بتا دیا جائے گا کہ ہم نے اتنا بڑا احسان ان لوگوں پر کیوں کر کیا ہے۔ مجمع میں سے ایک نے پوچھ لیا کہ جناب علی ٹھیک ہے کہ یہ تو جب بتائیں گے تب بتائیں گے، آپ ہمیں بتا دیجئے، تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے، کوئی ہنٹ دے دیجئے کہ آپ لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اتنا بڑا احسان ہم لوگوں پر کیسے کر دیا گیا ہے، کیوں کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نے یہ کہا تو سارے لوگ چونک پڑے، کیا عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں نے چونکنا ہی تھا۔ تو اس کی طرف سے کہا گیا، نہیں، وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا، عمران خان وہ جو صحافی ہے، وہ جو اینکر ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران ریاض کو؟ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اس کی گرفتاری سے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت، میاں شہباز شریف کی حکومت جو میاں نواز شریف کی سرپرستی میں چل رہی ہے، جیسے ہی انہوں نے میاں نواز شریف کا نام لیا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے 7-8 بندوں کی طرف سے یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے، آوے ہی آوے ساڈا میاں، آوے ہی آوے، آوے ہی آوے ساڈا میاں، آوے ہی آوے۔ لیکن لوگ ایک سناٹے کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ہماری حکومت یہ سارا کچھ 11 اپریل کو کر سکتی تھی۔ 11 اپریل کو جب میاں شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا، یہ وہ دن تھا جب میاں شہباز شریف فرد جرم عائد ہونے کے لیے ایک عدالت میں پیش ہونے والے تھے، لیکن عدالت کے راستے سے روک کر ان کو ہمارے نیوٹرل کی طرف سے تخت طاؤس پر بٹھا دیا گیا، اقتدار کی مسند پر ان کو براجمان کر دیا گیا۔ اس حکومتی نمائندے کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب 13 اپریل کو ہی یہ سارا اعلان کرنے والے تھے، لیکن ان کی راہ میں، اعلان کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران ریاض خان بنا ہوا تھا۔ گزشتہ رات عمران ریاض خان کو نیوٹرل کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا ہے، آج وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ تو ہماری حکومت کے ریلیف دینے کے راستے میں جتنے کانٹے تھے، جتنے کنکر تھے، وہ سارے کے سارے دور ہو گئے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا ہے، اتنا بڑا ریلیف پیکیج دے دیا گیا ہے۔ تو جب عمران خان گرفتار ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اسی پیکیج کو جو آج 2000 روپے کا ہے وہ 10,000 روپے کا کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، محاوروں میں پڑھا ہوگا کہ دودھ کی نہریں بہیں گی، شہد کی نہریں بہیں گی، اور جب عمران خان گرفتار ہو جائے گا تو عملی طور پر آپ کے گھروں میں ایسی خوشحالی آئے گی، ایسی ترقی ہوگی کہ آپ کو واقعی حقیقت میں دودھ اور شہر کی نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ناظرین، عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ہماری عدلیہ کا یہ قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ انہوں نے بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عوام کے ریلیف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عمران ریاض خان کو رہا نہیں کیا، معاملہ دوسری کورٹ میں پھینک دیا ہے۔ اگر عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جاتا تو حکومت اپنا پیکیج واپس لے لیتی،
تو پھر آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور قیامت برپا ہو جاتی، تو پھر آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہیے ہمارا میاں آوے ہی آوے، میاں نواز شریف آوے ہی آوے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔